ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ الشاکرین تک یہاں پہ پھر حوالے دیے گئے ہیں۔ آپ نے آیت تلاوت کی، قسم اللہ کی ایسا معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کی تلاوت سے پہلے جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت بھی اللہ نے قرآن مجید میں اتاری ہے۔ اب تمام صحابہ نے یہ آیت آپ سے سیکھ لی، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی۔ بیسیکلی اس میں میرا مطلب ایسے آ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم خوشیاں منائیں۔ حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تب تو سارے صحابہ اور جتنے بھی جلیل و قدر صحابہ تھے غم زدہ ہو گئے، تو خوشیاں منانا تو میرے خیال سے یہ جائز نہیں ہوگا اس حدیث کے مطابق۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی جان؟ بخاری کی یہ حدیث کون سی ہے، نمبر بتائیے گا؟ سر یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1241۔ یہ حدیث کے جو آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ ولادت کی خوشی منانا جو ہے نا وہ غلط؟ ایک منٹ، میں اس کے حدیث کی کتاب میں جاتا ہوں، میں وہاں سے بتاتا ہوں آپ کو۔ 1241۔ سر یہ دوبارہ کیجیے گا، آپ نے کیا کہا مجھے؟ آپ نے حدیث ابھی پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس حدیث سے لگ رہا ہے کہ ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، یہی کہے نا آپ نے؟ نہیں سر، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، وفات کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہاں جی، آپ ہاں جی، ابھی ولادت کی بات کر رہے تھے کہ ولادت، ہاں جی، جشن میں عید میلاد ولادت، النبی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں سوال جی، تو آپ نے یہ ولادت کیا تھا نا؟ سوال یہ کیا ہے، لیکن حدیث میں ولادت کا ذکر آ رہا ہے، اور پورے اصحابہ یعنی کہ مدینہ اور مکہ غم زدہ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد، کہ پھر یہ خوشی منانا تو پھر میرے خیال سے جائز نہیں ہے۔ نہیں سنیں، ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کی تو بات نہیں کر رہے، اور آپ کا سوال بھی ولادت کے اوپر ہے نہ کہ وفات کے اوپر۔ سر میرا سوال ولادت کے اوپر اس طرح تھا کہ شرعی لحاظ کے مطابق کیا ہم ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں؟ ہاں یہی سوال ہے، تو آپ نے حدیث کوئی ہاں اور جی، پیش کر دی ہے۔ نہیں حدیث تو اسی ربیع الاول کے مہینے کی پیش کیا میں نے، جس دن وفات پائے تھی، جی، جس دن وفات پا گئے تھے۔ نہیں، وفات تو 12 ربیع الاول کو تو ہم جو مناتے ہیں وہ تو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے، آپ کی پیدائش کا دن کی خوشی ہم کرتے سر میں یہی سوال آ رہا ہے میرا کہ کیا ہم شرعی مطابق شرعی لحاظ کے مطابق ہم کیا یہ خوشی منا سکتے ہیں؟ ہیں۔ جی کیونکہ اب سنیں، ایک اور حدیث مجھے یاد وہ آئی بعد ہے کہ میں وہ بعد میں وہ بعد اچھا میں اچھا، ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، یہ آپ کو مسند احمد، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر مل جائے گی کہ سئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، فقالا فیہ ولدت، کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ انزل علیہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
पीर शरीफ का रोज़ा रखा करते थे। तो जब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मतलब पूछा गया कि हुजूर, आपको हमने देखा कि आप पीर का रोज़ा रखते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो फिर आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी जो है ना खुशी मनाता हूँ, और खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इस शुक्र में मैं रोज़ा रखता हूँ। ठीक है? तो अब अगर हम देखते हैं कि ये जो मिलाद होता है ये होता क्या है, तो ये लिसानुल अरब के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिलादुर राजुली के इन मर्द की जो मिलाद होती है वो ये होती है कि इस्मुल वक्त लज़ी वुलिदा फीही, कि वो वाला वक्त के जिसके अंदर वो पैदा होता है उसको मिलाद कहते हैं। ठीक है? तो अब ये तो आपको पता चल गया कि जिस वक्त कोई पैदा होता है उसको मिलाद कहते हैं। तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फीही वुलिदतु, पीर के दिन मैं पैदा हुआ। तो अब उस मिलाद की खुशी के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम रोजा रखते हैं। तो खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया और मिलाद का जश्न किया, और जश्न का तरीका ये था कि हजूर अलैहिस्सलाम रोजा रखते। तो अब आपका जो सवाल था उसका उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा कि मिलाद की ये खुशी ये क्या नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई या सहाबा ने मनाई कि नहीं मनाई। जी, अब आप बात करें। सर आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे अपनी मसलन पैदाइश के दिन पे। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अमल है, ये समझ में भी आता है और शरीयत में भी आता है, ये तो समझ में आ रहा है। और एक आप हदीस सुना रहे हैं मुझे कि जहाँ पे सॉरी हदीस नहीं सुनाई आपने, बेदबी माफ़, आप मुझे कह रहे हैं कि जश्न जो उनसे है ना मनाना चाहिए, यानी कि मना सकते हैं हम। यानी कि एक मैं वैसे ही अपनी एक दुनियावी बात करता हूँ, ये गौर करने वाली बात है। अगर एक ही दिन में मेरे घर में पैदाइश होती है और उसका मैं जश्न मनाता हूँ कि बर्थडे मनाता हूँ उसकी, वही दिन ऐसा आ जाता है अल्लाह ना करे वहाँ पे ही मरग हो जाती है, यानी कि वफ़ात हो जाती है, क्या मैं फिर उसका जश्न मनाऊँगा? जी, माइक पे ये सॉरी यानी कि मैं कह रहा हूँ कि गौर करने वाली बात है। अगर समझ आ हाँ गई जी, है मुझे, माइक म्यूट कर। अच्छा म्यूट कर दूँ, सॉरी, ओके। अच्छा, सवाल अब आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सवाल अब मैं माइक म्यूट इसलिए कर दे, बढ़ा रहा माइक हूँ। म्यूट कर, माइक को म्यूट। सवाल अब देखे ना, एक सवाल आपने किया था और उसके ऊपर जो आप हदीस लेके आए थे वो हदीस भी उससे मैच नहीं खा रही थी, उसके मुताबिक नहीं थी। आपके सवाल या आपके इतराज के मुताबिक वो हदीस नहीं थी। अब जब उस हदीस के बारे में मैंने आपको इतला दी कि ये तो उसके मुताबिक नहीं है, और फिर आगे से मैंने हदीस से ये साबित किया है कि मिलाद का जश्न मनाना मेरे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो अब बीच में आप ले आए कि जनाब ये तो वफात का भी दिन है, तो एक दिन के अंदर कोई बंदा फोत भी हो तो पैदा भी हो तो हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये अब देखिए आपके सवाल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम एक नहीं, माइक तो म्यूट रखें यार, आप बार बार ये क्या काम कर रहे हैं आप। मैं बात करके खत्म कर लूंगा, आपको कहूंगा क्या बोल। अच्छा, ये है कि पहले तो आप पहली चीज का फैसला कर ले कि आपको मिलाद का जश्न का सबूत मिला कि नहीं मिला। उसको हाँ या ना करके किसी साइड पे लगाए ताकि अगला सवाल की तरफ आया जाए। जी, माइक ओपन कर। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इजाज़त दी माइक ऑन करने की। मैं इसलिए बार बार सवाल कर रहा हूँ, सवाल के ऊपर सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये शरीयत का मामला आ रहा है कि हो सकता है कि हम एक नेकी समझ के हम बिद्दत कर रहे हों जो हमें गुनाह कबीरा में डाल दे, जिसकी माफ़ी नहीं है।
اس لیے میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شاید میں بھی کیونکہ آپ سے علم سیکھوں کہ میں وہ کام پھر بعد میں کروں، میرے لیے نقصان نہ ہو۔ اگر میں وہ اچھا کام کروں گا اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور میری نسلوں کو بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی اس کا قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میں سوال پہ سوال کرتا ہوں کیونکہ شریعت کا معاملہ آ رہا ہے۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مجھے یہ شریعت اجازت دیتی ہے، کیا مجھے اس سے ثواب ملے گا کہ میں اگر جشن مناؤں گا؟ مائک میوٹ کر۔ یہ دیکھیں پھر ایک سوال کر دیے نا آپ نے۔ آپ کے اگلے کسی سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ 2 سوال آپ کے نئے آ گئے ہیں۔ اس کو لکھتے رہیں، جتنے بھی سوال ہیں نا آپ لکھ لیں ایک ڈائری کے اندر، تو ان کے جواب میں بعد میں دوں گا۔ پہلے میں نے جو ایک آپ کو حدیث سنائی ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ میلاد النبی کا جشن منانا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آیا اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب آپ ایک مسئلے کو حل کر لیں گے نا، پھر میں آپ کا اگلا سوال کروں گا، بلکہ آپ مجھ سے اجازت لیں گے کہ بھائی اگلا سوال اب میں کر لوں، تو پھر میں اگر آپ کو کہوں تو پھر آپ اگلا سوال کرنے کے مجاز ہے۔ یہ ہے گفتگو کا طریقہ اور انداز۔ جی بھائی مائک اوپن کریں اور بتائیں۔ سر بے ادبی معاف، میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ سے بہت چھوٹا ہوں۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ اعتراض نہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں۔ مجھے اتنا نہیں پتہ کہ گفتگو کس طرح کرتے ہیں کس طرح نہیں، میں آپ کے پاس ایک علم لینے آیا ہوں۔ تو آپ اچھا وہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، آپ مجھے اس کا نمبر اور وہ حدیث کا نام بتا دیجئے، میں خود دیکھ لوں۔ جی ضرور۔ بتا دیجئے۔ جی مسند مائک میوٹ کر لیں یار، آپ کا شور آ رہا اوکے اوکے اوکے۔ ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22,550 ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1162 ہے۔ اور مستخرج ابی عوانہ کی حدیث نمبر 2926 یعنی 2926، اور اس کے اندر الفاظ ہے کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علی القرآن، کہ اس کے اندر قرآن مجھ پر نازل ہو۔ یہاں پر یہ والے الفاظ، تو یہ 3 حوالے میں نے دیے ہیں، مزید اور بھی حوالہ جاتے ہیں، بہرحال 3 کا ٹھیک جناب۔ سر صحیح مسلم کی آپ نے حدیث بتائی، وہاں پہ نمبر بتایا آپ نے 1162، ایسے ہی ہے نا؟ 1162۔ جی تو میں نے وہ سرچ کی، اس کے اندر کچھ اور الفاظ آ رہے ہیں۔ جی یہ میں پڑھ کے سناؤں اجازت ہو؟ جی جی ضرور۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ علی بن مسحر نے کہا، ہمیں امش نے ابراہیم بن یزید تمی سے حدیث سنائی، کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا۔ جب میں آیت سجدہ رکیں یہ ابھی میرے سامنے اشاملہ سافٹ ویئر اوپن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسلم شریف ہے، اور یہ حدیث نمبر آپ کو بتا ہے جی 1162، یہی حدیث میں نے 1162 ہی لکھا، تو یہ کوئی اور حدیث آ گئی ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ یہ مسلم ہے، اوپر یہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سر یہ آپ وہاں پہ بتا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، میں پھر بھی اس کی مثلاً حدیث کی کتاب میں دیکھوں گا، یہ تو کمپیوٹر ہے جہاں پہ میں چیک کر رہا ہوں، میں جو چیک کر رہا ہوں۔ ضرور دیکھیں، ضرور ہاں مجھے جی بتائیے۔ ٹھیک ہے، ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ بھائی جان، آپ سے ہی مجھے کچھ علم ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو کوئی چیز بتاؤں وہ آپ کو بھی نہ پتہ ہو، تو مجھے بھی ثواب ملے گا اس کا۔ اور ایک آپ نے مسند احمد کی آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، آپ اس کا نمبر بتائیے گا،
کیونکہ وہ مجھے یاد نہیں رہا، کیونکہ میں لکھ نہیں رہا، میرے پاس کوئی قلم بھی نہیں ہے کہ میں ساتھ ساتھ لکھوں۔ یہ 22,250 مسند احمد ہے اور 22,550 ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ۔ چل گیا جناب؟ جی میں نے دیکھ لی ہے، لیکن یہاں پہ اوپن نہیں ہو رہی، وہاں پہ آپ کے پاس ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ بعد میں تلاش کر لیجیے۔ انشاءاللہ ضرور بھائی جان، اور بہت بہت شکریہ، جی اور اللہ پاک ہمیں دین اور حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جی یہ ہے کہ ابھی کوئی آپ ٹائم بتا دیں کہ جب آپ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے واپس آ کے ہمیں جواب دیں۔ سر میں کل اسی ٹائم آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ، اللہ پاک زندگی دے، آپ کی بھی میری بھی۔ اسی ٹائم اگر میں لائیو آیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں نہ بھی ہوئے تو میرا نام یاد رکھیے گا، میرا نام سجاد علی ہے، ویسے میں نے مسٹر پٹھان لکھا ہوا ہے۔ جی کوئی بات نہیں مسٹر جی پٹھان بھائی، سجاد بھائی، تو آپ جب بھی ہماری لائیو آن ہو نا، آپ ہمیں فالو کر لیں۔ تو آج عمومی طور پہ تو کوئی ٹائم تو مختص نہیں ہے، تو میں لائیو آتا ہی رہتا ہوں، بالکل تو آپ زبردست۔ کسی بھی وقت لائیو آ کے نا تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضرور ہے مجھے۔ نہیں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، اگر یہ مثلاً حدیث ضعیف بھی ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا سر یہاں پہ ضعیف آ رہا ہے، کیونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو خود نوٹ کر لوں، وہ میرے لیے بہتر ہے کہ کسی کے میں کہنے پہ نہ چلوں، کیونکہ یہاں پہ یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے اور پیاری بات کی ہے، مجھے بڑا لطف آیا کہ آپ اس کو تلاش کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں۔ جی یہ دیکھیے کہ یہی مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 22,550 ہے، اور 22,550 کے یہ نیچے ایک یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے 2، یہ حاشیہ، اب 2 حاشیہ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے کے اندر، کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، کہ مسلم کی شرائط کے اوپر اس کی اسناد بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں۔ امید ہے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوگی۔ سر انشاءاللہ یہ آپ نے بتایا تو آپ ماشاءاللہ علم والے ہیں، اللہ پاک آپ کا اور علم زیادہ کرے، صحیح حدیث ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو میں کیونکہ حدیث کا میں انکار کر نہیں سکتا، میں کون ہوتا ہوں۔ اور رہی بات وہی میری بات ہے، ابھی کیا نام لیتے ہیں، یہ میلاد جو ان سے ہے نا، جشن منانا، یہ ثواب کی نیت سے اگر ہم منائیں گے ہو سکتا ہے وہ سوال آپ کا بعد میں، ابھی تو ایک سوال ہمارا کلیئر اور نہیں ہوا، ایک جواب۔ جی وہ ہمارا کلیئر نہیں ہوا ابھی تک، تو نہیں ویسے نا، یہ جو وہ کلیئر آپ نہیں نہ کر رہے، میرا کام تھا دلیل دینا، اور بلکہ 3 دلائل دیے میں نے آپ کو، ماننا یا نہ ماننا تو وہ تو اب آپ کی ثواب دید پر ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے جی میں تلاش کروں گا، ابھی میں دیکھوں گا۔ میں تو اس چیز کو بھی تلاش کروں گا نا، ہر چیز میں تلاش کرتا ہوں، میں کافی حدیثیں میں نے نا اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ وہ ذرا مجھے بتا دیں کہ ٹائم بتا دیں کہ اب آپ اس کے بارے میں مزید تلاش کر کے کب آپ آ کے جواب دیں۔ سر میں کل انشاءاللہ، میں نے آپ کو دیکھا، اگر آپ آن لائن ہوئے میں ضرور آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا، انشاءاللہ آپ سے سلامتی کی دعا بھی لوں گا، اور آپ کے اوپر بھی سلامتی کی دعا کروں گا۔ یہ جو آپ نے چٹخلا لگایا ہے نا آخر میں کہ ابھی تک میرے سوال کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا، تو یہ ذرا چٹخلا واپس لے لیں۔ یہ ہے کہ آپ سے میں نے یہ سوال کیا کہ شریعت کے مطابق جو ہم جشن مناتے ہیں کیا اس کا ہمیں ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ آپ کا دوسرا سوال ہے، جو پہلا وہی سوال تھا نا سر، ایسے وہی
ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ٹھیک کے اوپر ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو سٹریم یارڈ پہ بلا رہا تھا، وہاں سے آپ نے عذر پیش کر دیا، تو میں نے کہا چلو یہاں پر ہی گھیر لیتے ہیں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں. سر بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جب تک سوال کے اوپر سوال نہیں کروں گا اس بات کا نہیں، ہمیں علم سوال کیسے جو ہوگا؟ آپ نے، اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نا جشن منانا جائز ہے؟ مائک میوٹ کریں، آپ شور آتا ہے اور بیچ میں آپ بولتے ہیں تو وہ مسئلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا نا میرے بھائی، وہ سوال ریکارڈنگ پہ آ چکا ہے، وہ ساری دنیا سن لے گی. اگر جنہوں نے نہیں سنا تو وہ ریورس کر کے نا ویڈیو کو سن لیں گے کہ آپ کا سوال کیا تھا اور پھر ہمارا جواب کیا تھا، وہ ساری دنیا سن لے گی. کوئی ٹینشن نہ لیں آپ، یہ ہماری ٹینشن ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اپنی ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ تو واسطہ ہمارا پڑتے ہی رہتا ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ مکر جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں اسی تو گل کی کوئی کونی سی، تو وہ پھر ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں. اب یوٹیوب پہ جب اپلوڈنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ جوتیاں لگاتے ہیں کہ یار انی ریا بچیا، تو خود ہی یہ ایک بات کر کے تو بعد میں مکر رہے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، قادیانیوں کو کہہ رہا ہوں. تو یہ بات ہے کہ آپ کیا نام بتایا تھا مسٹر صاحب، تو وہ لوگ دیکھ لیں گے خود ہی، ٹینشن نہ لیں آپ. صرف آپ نے اب کل لانا ہے کسی ٹائم اور آ کے اس کا جواب دینا ہے، بس آپ کے ذمہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ وہی بات نا مفتی صاحب آپ کی والی ٹھیک ہے کہ جیسے اب آپ کی بروڈ پہ بھی اکثر لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ مرزا آیا، ٹھیک ہے نا، ایک یہ جو آج کل بڑا عالم دین بنا ایک ہوا منٹ ذرا ان سے پہلے کوئی سوال جواب کر لیں. جی مائک اوپن کریں بھائی جان، کچھ تو بتائیے. سر جی مہربانی، آپ نے اجازت دی، اور انشاءاللہ ضرور بھائی جان میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ اسی ٹاپک پہ. یہ حدیث کے لیے بھی میں جو ان سے نا پتہ کروں گا، یہ صرف میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ صحیح ہے کہ یا ضعیف ہے، اور انشاءاللہ پھر میں آؤں گا. کچھ اور ہو سکتا ہے میں حدیث لے کے آؤں آپ کے پاس کہ سر نہیں، مجھے ابھی میں نے ایک ثبوت دیا آپ کو صحیح کا، آپ نے تو وہ اس پہ یقین نہیں آیا آپ کو. آپ نے مجھے صرف ایک حدیث سنائی ہے جس میں آپ نے کہا کہ جشن منانا جائز ہے. میرا سوال وہ تھا کہ کیا نام لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا اگر ہم ثواب کی نیت سے مناتے ہیں؟ یہ حدیث جو پیش کی، میں نے کہا میں نے اس کو صحیح ثابت کر دیا ہے، کیا اس پہ یقین نہیں آیا آپ کو؟ سر حدیث نہ ماننے والا تو کافر ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا آپ نے کہا ہے جی میں تلاش کروں گا، تو جو میں نے تلاش کر کے ابھی آپ کو دکھا دیا اس پہ یقین نہیں آیا آپ کو؟ سر یقین آ گیا ہے، لیکن میں اسی پہ میرا جو ہے نا یہ دماغ میرا ڈبل مائنڈڈ ہوا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وفات کا دن ہے اور دوسرا ولادت کا، کہ ہم جشن منا رہے ہیں تو شاید چلے ہم گناہگار ہو جاتے ہیں. ایک منٹ مائک میوٹ کریں یار، شور بیچ میں آتا ہے، بڑا رولا پڑ جاتا ہے. اچھا ایسے کر لیتے ہیں، میں نے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ جو دن ہے یہ آپ کو ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور آپ اس کا روزہ رکھ کے جشن مناتے تھے. اب آپ 12 ربیع الاول وفات کا دن ثابت کر دیں، ٹھیک ہے، تو کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے ہیں بڑی حدیثیں ہیں میرے پاس، تو وہ ذرا پیش کریے گا. مائک اوپن کریں. سر یہ جو سی میں نے حدیث سنائی تھی نا وہ وفات کا دن تھا، ٹھیک ہے. وہاں پہ پورے مکہ اور مدینہ جو انسان افسوس میں تھے، غم میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے. تو اس کے بعد کسی نے نہ جشن اچھا منایا. ایک منٹ اس حدیث کے اندر 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر، اس میں کوئی مہینے کا ذکر نہیں ہوا. پھر کیوں آپ گپ مار رہے ہیں کہ میں نے وہ حدیث پیش کی ہے کہ یہ والا دن جو 12 ربیع الاول ہے کہ وہ وفات کا دن ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ سر میں جھوٹ نبی نہیں بول رہا عالم صلی کیونکہ اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ مائک میوٹ کریں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کاذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ نے بخاری کی
کتاب الجنائز کی حدیث پیش کی تھی 1241، اس کے اندر تو 12 ربیع الاول کا ذکر ہی نہیں ہے، اور آپ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں 12 ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے، تو کیوں آپ گپ مار رہے ہیں کہ یہی دن وفات کا اور حدیث میں نے پیش کی تھی؟ ابھی آپ نے کہا جی میں نے حدیث پیش کی تھی، کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ؟ جی بولیں اب۔ جی بہت بہت شکریہ سر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علماء کرام سارے متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وفات کا اور ولادت کا دن اسی مہینے میں ہوا ہے، کہ میں نے علماء کرام کے منہ سے سنا ہے، اور حدیث کا ذکر جب ہو رہا ہے تو وفات کا ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے اسی مہینے میں ہی آئے گا، اس طرح میں نے یہ بات کی ہے۔ اس میں میں نے بات کر کے نا مائک کلوز کر لیجئے گا، دیکھ لیں سارے دوست سن رہے ہیں، یہ کیفیت ہے معترضین، یعنی صرف ان لوگوں کو اعتراض کرنا آتا ہے انے واہ، اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے۔ تو یہ جملہ معترضین ہے نا جو میلاد کے، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو ابھی یہ مسٹر صاحب کی ہو رہی ہے کیفیت، بڑی بڑی گپیں ماریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، اور وچوں نکلتا ککھ بھی نہیں۔ کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ حدیث پیش کر کے بندہ کہہ رہا ہے حدیث میں نے پیش تو کی ہے، میں نے جب ان سے سوال کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، کون سی حدیث ہے، تو کہتے ہیں میں نے آپ کو پیش تو کی تھی، حدیث نمبر بخاری کی 1241۔ اب وہ میں نے دیکھا ہے پوری حدیث دوبارہ دیکھی ہے کہ ہو سکتا ہے یار مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہو، اس پوری حدیث میں 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ میں نے سنی ہوئی ہے، اصل میں نا وہ علماء نے پتہ نہیں کہا ہوا ہے، تو یہ کہا ہے تو وہ کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ علماء کے پاس آ گئے ہیں، بات تو حدیث کی چلنی ہے نا، قرآن کی چلنی ہے، کہ علماء کی بات چلنی ہے، کہ علماء سے سنا ہوا ہے آپ نے؟ کمال کرتے ہیں، مجھ سے آپ حدیث پوچھ رہے تھے اور خود علماء کی بات سنا رہے ہیں مجھے، یا تو مجھے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی کون سے علماء نے کہا ہے وہ مجھے بتائے، اس ٹائم تو آپ حدیث مجھے پوچھ رہے تھے کون سی حدیث میں ہے، اور خود کا عالم یہ ہے جی علماء سے میں نے سنا ہوا ہے، علماء کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ وفات کا دن اور پیدائش کا دن یہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور پھر ڈٹائی یہ ہے جناب فرما رہے ہیں کہ جناب بڑی حدیثیں ہیں میرے پاس، بڑی اس موضوع پہ بڑی حدیثیں ہیں، یہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا ہے، ریکارڈنگ پہ موجود ہے یہ چیز، ریورس کر کے سنیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کمال یا ڈٹائی ہے المان والا۔ سر اجازت مل جائے گی بات کرنے کی؟ فرمائیں جی۔ سر آپ میرے پہ باتیں کر رہے ہیں، میں نے یہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ان سے وفات کا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ جو ان سے پیدائش کا ہے، یہ علماء کرام اتفاق ہیں اس میں، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس میں کہ نہیں؟ میں نے تاریخ کوئی نہیں، حدیث ساری علماء نہیں حدیث چاہیے، علماء نہیں حدیث چاہیے، علماء نہیں حدیث چاہیے سر، حدیث کے اوپر ذکر آ رہا ہے وفات وہی کا، حدیث وہی چاہیے مجھے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ سر آپ میری بات نہیں سن رہے، آپ اپنے آپ کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، حدیث پیش کریں۔ سر آپ میری بات آپ غور سے نہیں سن رہے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، حدیث پیش کریں۔ سر آپ مجھے حدیث پیش کر دیں پھر، کیونکہ میرے علم میں اضافہ کر دیں گے، کون سے وفات کا دن ہے یا میں نے تو کون بھی سی حدیث پیش کی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیر کے دن جو ہے نا وہ نمبر بتا دیجئے گا مجھے حدیث کا، اور نام بھی بتا دیجئے گا، میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کون سا نمبر بتایا تو ہے آپ کو، اس پہ آپ نے جشن کا ذکر بتایا ہوا ہے۔ اچھا جی، وہ سوال آپ کا وہ تھا نا؟ نہیں سر، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے مجھے
حدیث کا نمبر بتایا جس میں ربیع الاول 12 بات ربیع یہ الاول کا دیکھیں نا، ذکر آ یہ رہا ہے۔ دیکھیں بات پہ نہیں، بات اب سر نکلتی جائے گی۔ نہیں آپ نے ایسے میری نہیں، باتیں ایسے نہیں۔ میری اب یہ آپ نے دیکھیں میری مزید باتیں سوال پہ ادھر سوال، ادھر اب کیا۔ آپ کے سوال سر پہ میں سوال نے قائم، میں نے آپ کوئی آگے میں آپ نے کی سوال پہ سوال میں نہیں نے کیا۔ آپ کی کسی سوال کا جواب دینا ہی نہیں۔ پہلے میرے بس پہلے سوال کا بس جواب جب تک نہیں ملے گا، بس میں ٹھیک نے ہے، میں آپ سے سمجھ کسی گیا۔ سوال کا جواب نہیں دینا۔ آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے، میں جی یہی جی سمجھوں گا۔ وہ تو بعد میں جی دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو کہا نہیں، تھا کہ اپنے کیونکہ سوال آپ میرے پہ آپ اپنے سوالوں کو نوٹ کر لیں، اس سارے سوالوں کے جواب بعد میں، جب پہلے سوال کا جواب مجھے مل جائے گا نا، اس کے بعد یہ تو اب بات سے بات آپ نکالتے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال دھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں ایسے ہی خام خواہ؟ ایک بات ابھی نپٹی نہیں ہے، پھر ایک اور سوال، پھر ایک اور سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، ہماری کسی چیز کا جواب دے نہیں رہے آپ۔ جب میں آپ کو کوئی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے پہلے سوال کے اوپر، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بعد میں تحقیق کر کے کل لاؤں گا، تو کل لائیے گا نا۔ جب جواب لے آئیں گے تو پھر اس کی 12 ربیع الاول کا بھی ہم آپ سے بات کر لیں گے بیٹھ کے۔ جی اب آپ بول سکتے ہیں۔ سر آپ اپنی بات سچی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علماء کرام ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اچھی بات کریں گے اللہ کی نظر میں آپ اچھے ہوں گے، انسانوں کی نظر میں آپ اچھے ہو کے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے علم لینے کے لیے آیا تھا، آپ مجھے یہاں پہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ آیا تھا کچھ لے کے نہیں آیا، کوئی حدیث لے کے نہیں آیا۔ میں حدیث کا ایک ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جہاں پہ وفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور علماء کرام اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ، بیچ میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی علماء ہیں۔ غلط بات ہے، نہیں، پہلی چیز کا جواب دے پھر آگے سوال۔ نہیں کیا ہوتا ہے سر، کیا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے میرے پہ نہیں کیا الزام ہوتی ہے؟ لگائے ہیں۔ پہلی نہیں کا چیز کا مطلب سوال ہوتا کا ہے کہ جواب دیں۔ نہیں بھائی ایسے نہ کرے، الجھے نہیں ہم سے، مہربانی کرے، الجھے نہیں۔ نہیں سر، میں الجھ نہیں رہا، آپ نے مہربانی مجھے کرے، الجھنوں میں ڈال دیا۔ میں کہہ رہا ہوں مہربانی کریے، آپ الجھے نہیں، آپ کل آئیے گا، ٹھیک ہے؟ جب حدیث لے کے آئیں گے الجھیں گے، ایسے مغز ماریاں کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس۔ شرم تو ہٹ دھرم بڑا ہی بد خیال ہے، قادیانیوں کی کوئی